بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الفقہ، قضاء حاجت کے آداب و مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلۃ ولا يستبدرها ولا يستتب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے لیے والد کے قائم مقام ہوں۔ کس کے قائم مقام ہوں؟ والد کے۔ تمہیں دین کے تمام شعبوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ادب ہے۔ کیا ہے؟ ادب ہے، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب تم اس کا ادب کا یہ ایک پہلو، ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے، قضاء حاجت سمجھتے ہیں نا، واش روم کے لیے جائے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جائے، تو نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور نہ پیٹھ اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کے لیے 3 پتھر لینے کا حکم دیا تھا، اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی، اور شروع میں فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ دیکھو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، والد اسے سکھاتا ہے کہ بیٹا پیشاب کیسے کرتے ہیں۔ زیادہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، والد اس سے یہ سکھائے گا بچہ پیشاب کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد تمہیں استنجا کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں پوری امت کے لیے والد کی طرح ہوں۔ تو لہٰذا دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی کیٹیگری ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان ادب سیکھے۔ ادب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان قضاء حاجت جب جائے، مطلب آپ جب جو ہے انسان ٹوائلٹ جائے، سمجھ آ رہی بات، تو اس وقت جاتے وقت چاہے پیشاب 1 نمبر کا کرنا ہو 2 نمبر کا، تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ جائز ہے نہیں، اور نہ ہی پیٹھ کر کے۔ آپ کوئی کہے گا یہاں قبلہ ہے تو اس کی طرف میں منہ کر کے نہیں، بلکہ ادھر پیٹھ کر کے میں منہ کروں گا اس طرف، تو پیٹھ کس طرف آئے گی؟ قبلے کی طرف آئے گی نا۔ لہٰذا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بھی نہ بیٹھا جائے، اس کو بھی منع فرمایا۔ دوسری چیز کیا منع فرمائی؟ ہڈی سے استنجا مت کیا جائے، ہے نا۔ جیسے باہر کہیں کھیتوں وغیرہ میں پیشاب کرنے جائے آدمی، تو ہڈی کو استعمال نہ کیا جائے استنجے کے لیے، اور گوبر کو بھی استعمال نہ کیا، خواہ وہ سوکھا ہو یا گیلا ہو، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ الغرض یہ کہ ناپاک چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، ہڈی سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے آپ کتاب الآداب میں پڑھیں گے، کاغذوں سے بھی، کاغذ ہوتے ہیں نا، ان سے بھی استنجا مت کرو۔ پھر پتھر کا حکم دیا ہے، تو کتنے پتھر لینا کا حکم دیا ہے؟ کہ 3 پتھر، یعنی اگر استنجا کرتے ہوئے اب تو یہ تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، انسان اب واش روم بن رہے ہیں، ادھر پتھر لے کر کیسے جائیں، مٹی لے کر کیسے جائیں، مطلب دقت ہو جاتی ہے۔ ورنہ سنت یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی استعمال کرے استنجے کی جگہ، کیا کرے؟ مٹی کے 3 ٹیلے استعمال کرے، یہ سنت ہے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ پھر انسان جو ہے جو پانی سے استنجا کر لے۔ یہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استنجے کی تعریف اور اقسام، اب دیکھو، اب یہاں تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ استنجے کی تعریف اور اقسام: پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد مخرج، یعنی پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کو پانی، ڈھیلے ٹیشو پیپر یا پتھر وغیرہ سے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سوال بھی آئے گا، یاد رکھنا اچھے سے۔ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد مخرج، پیشاب پخانہ نکلنے کی جگہ کو پانی، ڈھیلے ٹیشو پیپر یا پتھر وغیرہ سے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ استنجے کی 5 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 5۔ نمبر 1 فرض، جب پیشاب یا پاخانہ اپنے مخرج سے بڑھ جائے، مطلب ادھر ادھر لگ جائے، اور بڑھی ہوئی یہ مقدار 1 درہم یعنی 2.75 سینٹی میٹر قطرے کے دائرے کے مقدار سے جو ہے زائد ہو، تو اب پانی سے استنجا کرنا فرض ہے۔ اس صورت میں ڈھیلے ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر پانی سے استنجا کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تھا فرض استنجا۔ کسی نے پیشاب کیا یا پاخانہ کیا، اس کے بعد پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے ارد گرد، میں نے آپ کو دکھایا تھا ہتھیلی کے گہرائی، میں نے دکھائی تھی نا آپ کو، اس کے برابر یعنی اس جگہ سے علاوہ اتنا سا
پیشاب یا پخانہ لگ جائے تو اب اس کو صرف ٹیلے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے پوچھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پانی سے استنجا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے صرف ٹیشو پیپر یا ٹیلے وغیرہ سے پوچھ لیا، بعد میں سیدھا وضو بنایا، وضو سمجھتے ہیں نا، وضو بنایا، استنجا نہیں کیا پانی سے، سیدھا وضو بنایا نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پانی استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ بس یہ اتنا ہی کافی ہے اس میں فقہ میں۔ دیکھو اسلامی عقائد میں علامت قیامت کبریٰ جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی علامات میں سے، تو ان میں آج چوتھی پر بات ہو گئی ہے یعنی یاجوج ماجوج۔ نمبر 4 یاجوج ماجوج۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگی۔ جب حضرت مہدی جب تک ہوں گے تو یہ قیادت یعنی کہ لیڈر مسلمانوں کا کون ہوگا؟ یہی ہوں گے، سمجھ آ رہی بات؟ مسلمانوں کے خلیفہ ہی ہوں گے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ کے سپرد ہو جائے گی ان کی یہ مسلمانوں کی قیادت۔ اب مسلمانوں کی قیادت کون کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی انہی کے رہبر رہنما اور لیڈر یہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ۔ اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا، وقت جو ہے بہت مزیدار گزر رہا ہوگا، سکون سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک وہی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ۔ اللہ حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو، یعنی جو مسلمان ہوں گے ایمان والے، ان کو کہیں گے کوہ طور اس کی طرف لے کر جاؤ۔ میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یہ یافث بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ یہ یافث حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یافث، سمجھا؟ یافث پڑھنا، یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے، تو ان کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ ان کی قوم میں سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ اب جو ہے ان کو میں نے چھوڑنا ہے، وہ ایک جگہ بند ہیں، ابھی بھی ہیں وہ بند ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علیہ السلام نے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے ان کو بند کر رکھا ہے کہ ان کو یاجوج ماجوج کو، ایک پہاڑی کے 2 پہاڑیاں ہیں دونوں سائڈ سے، ان کے درمیان میں انہوں نے ایک لوہے کی دیوار لگا دی ہے، اس کے پیچھے ہیں وہ، آج بھی وہاں پہ ہیں۔ تو اس وقت قیامت سے پہلے اللہ ان کو چھوڑ جائے گا۔ بادشاہ اسکندر ذوالقرنین، یہ دیکھو ادھر لکھا، بادشاہ اسکندر، جس کو اسکندر بادشاہ کہتے ہیں، ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم دیوار قائم کر کے ان کا راستہ جو ہے بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم جو ہے ٹڈی دل، دیکھو یہ ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ ہر طریقے سے ٹڈیوں کی طرح نکل جائیں گے، دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف جو ہے چلے جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں یاجوج ماجوج کے خلاف طوفان سے ہلاکت کی بد دعا کریں گے، جب کہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں چھپ جائیں گے، بند جگہوں میں لوگ چھپیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طوفان کی وبا سے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یاجوج ماجوج کو طاعون کی، ٹھیک ہے، طاعون کی وبا سے ہلاک کریں گے۔ اس آسمانی آفت سے سب مر جائیں گے یہ یاجوج ماجوج۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجیں گے جو بعض کو تو کھا جائیں گے، یعنی جو پرندے ہوں گے وہ بعض ان کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس کی وجہ سے ان مرداروں کی بدبو سے جو ہے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آرام سے گزرے گی۔ اب اچھے سے سمجھو، یا جن پر ہم نے بات کی، یاجوج ماجوج یہ قوم نکلنے والی ہے اور یہ قوم ابھی بھی ہے۔ ان کو سکندر بادشاہ، جن کو ذوالقرنین جو بادشاہ پوری عالم میں، یعنی پوری دنیا میں ایک ہی بادشاہ تھا، وہ پوری دنیا میں آ جائے نا، ہندوستان کا بادشاہ، بہت بڑے ملک کا بادشاہ، چائنا کا بادشاہ، بڑا ملک،
کا بادشاہ، وہ امریکہ کا بادشاہ طاقتور، یہ کیا ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کی نظروں میں یہ کچھ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوری دنیا میں ایک ہی بادشاہ تھا، سکندر بادشاہ ذوالقرنین، وہ تو امن و امان قائم کیا تھا. اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم کو انہوں نے جو ہے بند کر رکھا ہے ایک دیوار کے پیچھے. ابھی بھی وہ بند ہیں، قیامت سے پہلے پہلے وہ نکلیں گے. پھر وہ نکلیں گے، اتنا ایسا فساد ملائیں گے، اور ان کے لگ بھگ اتنے سے قد ہوں گے، 2.5 فٹ سے 2 فٹ کے آس پاس قد ہوں گے. لیکن ہم لوگوں کی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں چلے گی، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہم 40 اگر ایک سائڈ سے ہوں گے، وہ ایک بھی ہوگا ہم 40 کو قتل کر دے گا، اتنا خطرناک ہوگا. تو لہٰذا تبھی اللہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکے گا. اب وہ فساد پھیلائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. حضرت عیسیٰ کی دعا کے پیش نظر تو طاعون جو ہے یہ بیماری پھیلے گی، اس بیماری سے وہ مر جائیں گے. جب وہ مریں گے پھر ان کی لاشوں کی اتنی بدبو پھیلے گی زمین میں کہ اندر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، پوری زمین میں پھیل جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. پھر اللہ لمبی گردن والی ایک بلا کو، ایک پرندے کو جو ہے نازل کریں گے، تو وہ تو کچھوں کو کھا جائیں گے. وہ پرندے بہت زیادہ آئیں گے، جھنڈ کے جھنڈ آئیں گے. پھر بعض کو کھا جائیں گے، بعض کو اٹھائیں گے، لے کر سمندر میں پھینک جائیں گے. پھر بعض ویسے پڑے رہیں گے تو بارش تیز ہوگی، تو اس تیز بارش سے پانی چڑھے گا. جب پانی چڑھے گا تو ان کی لاشیں سمٹ کر کے ساری کی ساری سمندر میں چلی جائیں گی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت پھر بھی رہے گی اور پھر پرسکون زندگی گزرے گی. یہ کافی ہے اتنا ہی.